آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے۔ دوستو، اگر آپ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں تو اس بیان کو ضرور سنیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی آواز میں ہم جانیں گے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت کب ہوئی، کیا وقت تھا، کون سا دن تھا۔ جی ہاں دوستو، اور اعلیٰ حضرت کا نسب کہاں سے ملتا ہے، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا کیا نام ہے اور کس شہر سے اعلیٰ حضرت کا تعلق ہے۔ جی ہاں دوستو، اس بیان کے اندر ہم بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جانیں گے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آئیے بغیر دیری کے پورا بیان سنتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی آواز میں۔ اسی لیے میں نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ، جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیاء کرام بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی۔ اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں۔ چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائیں، یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو استاذ آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے، الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے، الف سے لے کر قاعدہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا، اس کے بعد آتا ہے لام الف یا، یہ لام الف بھی آتا ہے نا، بہت سارے قاعدوں میں لکھا رہتا ہے۔ استاد نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سنگل حروف پورے تو میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، یہ لام الف پھر کیوں آیا؟
किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा, बेटा बात ऐसी है कि सिंगल सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश का रहे। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ़ी में आ जाए। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं, बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हुरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हुरूफ में मुशाबहत बहुत ज़्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें, अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाज़ा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा, तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। इल्म का ये मामला है। अल्लाह अकबर। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दीनियात के प्रोफेसर भी थे। वो खुद इस बात को बयान करते हैं। उनके यहाँ एक सर ज़ियाउद्दीन साहब थे, वो बड़े मैथ्स के माहिर थे। वो बातों बातों में हर चीज़ में हिसाब किताब की बातें करते हैं। हिसाब से आज वैसे भी जी चुराते हैं सारे लोग। अक्सर के बैक जो पेपर जाते होंगे वो मैथ्स के ही होते हैं। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर फ़ख्र है उनके मैथ्स को भी मैं देखना चाहूँगा। आओ, जो दीन रसूल पर हमला करते हैं या उलमाए उम्मत को ताना देते हैं कि मौलवी का कितना बिसात मुसल्ले से घर तक इतना ही होता है, यही शायद उस वक्त भी ख्याल रहा हो। सर ज़ियाउद्दीन एक बड़े माहिर मैथ्स के जानने वाले थे। उन्होंने मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कुछ बातों में इन मामलात को पूछा कि कुछ हिसाब ऐसे हैं, कुछ मैथ्स ऐसे हैं जो मुझे समझना है, और यहाँ इस वक्त इन तमाम चीज़ों को जानने वाला कोई नहीं है। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, बरेली शरीफ में रहते हैं, आप उनके पास जाकर डिस्कस कर लें, गुफ्तगू कर लें, शायद ये फंडा हल हो जाए आपका। वो मुस्कुरा करके कहे, मौलाना ये मौलवी लोगों का काम नहीं है, मैं इसको जर्मन और ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से रब्ता कर चुका हूँ, वहाँ से अब तक जवाब नहीं आया, जर्मनी से, लंदन से। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने फरमाया, क्या बात है, एक बार मिल करके देख तो लें, जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, बरेली करीब है अलीगढ़ से, आप जा करके तो आए। वो कहते हैं मैं उनकी बात पर आया,
یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے۔ وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا ہے حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یہ عصر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل؟ اعلیٰ حضرت نے جب دو بار فرمایا تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، میں نے وہ اپنی ایک قلم اور کاپی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ حساب کا، میتھس کا ایک مشکل اور ٹف فنڈا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور 4 جملوں میں جواب عنایت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے اور میں اسی میں الجھ کر کے رہ گیا۔ مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس 10 منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا؟ سر ضیاء الدین کہتے ہیں واپس علی گڑھ آ کر کے انہوں نے داڑھی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان اشرف صاحب سے کہا مولانا اب تک میں مولویوں کو ہلکا سمجھتا تھا، مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا علم کا بحر بے کرا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، علماء حرمین طیبین تھے۔ جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہے، وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت۔ تو اس وقت وہابیوں کے شروع کے فتنے نکلے تھے اور علم غیب رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے۔ مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین ہیں، سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں۔ جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں طواف خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبۃ الحرم، مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا، کتابیں رکھی جاتی تھی، لائبریری، وہاں جا رہے۔ یہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ مکتبے میں جب گئے تو وہاں 4 علماء اور بیٹھے تھے، سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر، جو مکہ کے گورنر ہیں، ان کا ذہن خریدنے کے لیے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں، ہمارے پاس 5 سوال آئے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ چٹھی لی اعلیٰ حضرت نے اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب لکھ دیتا ہوں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ان علماء نے کہا ہم کو اتنا جلدی نہیں چاہیے، اتنا مفصل چاہیے، اتنا تفصیلی چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتبۃ الحرم مکہ میں اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ٹائم صرف 2 دن کا رکھا تھا۔ اسی دن اعلیٰ حضرت کو بخار آیا، دوسرے دن سخت بخار، اور اس وقت صبح کے وقت شاید غالباً 8 بجے یا 7 بجے حرم مکہ میں آپ بیٹھے تھے، علماء موجود ہیں بڑے بڑے، وہاں پر مفتی حنفیہ بھی تھے، مفتی شافعیہ بھی تھے، مفتی مالکیہ بھی تھے، یہ 4 مذاہب کے مفتی وہاں پر ہوتے تھے، ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ بڑے بڑے عبقری شخصیات وہاں تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخار کی حالت میں لکھانا شروع فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلائل لکھانا شروع کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پہلے لکھائیں، احادیث رسول جمع کیا، اقوال سلف و صالحین جمع کیا، صحابہ و تابعین کے متعلق منسوب باتیں لکھائی۔
یہاں تک کہ وہ کتاب تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہو گئی، جس میں دلائل کا انبار ہے۔ 70 سے زیادہ دلیلیں آپ کی طرف خود سے دی گئی ہیں، قرآنی آیات اپنی جگہ پر، احادیث رسول اپنی جگہ پر، اقوال سلف و صالحین سب اپنی جگہ پر۔ 8 گھنٹے مسلسل لکھاتے رہے، 8 گھنٹے میں پوری کتاب تیار ہوئی، جس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ مصر سے بھی شائع ہوئی ہے، جس کو ابھی نام کی تبدیلی کے ساتھ وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم، وہاں کے ایک استاد نے شائع کیا ہے، رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب۔ یہ کتاب ایسی ہلچل مچا دی مکہ میں، 8 گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں تقریباً 200 دلائل موجود ہیں، 70 سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں تفسیر کے حوالے جاتے، ریفرنس سب ہیں، ایسا نہیں کہ منہ سے بولتے چلے گئے، تفسیر کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے، فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں علم فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں محدث نے یہ بیان کیا، سب کے ریفرنس کے ساتھ لکھایا، جبکہ سامنے آپ کے کوئی کتاب بھی نہیں تھی، ساری چیزیں لکھا کر کے پیش کیا۔ اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے، بخار زدہ ہے، علالت میں ہے اور سفر کے حالت میں ہے، ساتھ اپنی کتابیں نہیں رکھتا، میری بساط کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا، باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کے پاس سنائی گئی، پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریف مکہ کتاب سنتے رہے۔ دوسری رات آئی، پوری کتاب سنی، یہاں تک کہ علماء مکہ، علماء مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے دست بستہ کہتے ہیں آپ اپنی اجازات حدیثہ ہمیں عطا فرمائیں، آپ اپنی اجازات میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اسی سفر حج میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء حرمین کو اپنی اجازات عطا فرمائی۔ لوگ حرم کے علماء سے اپنی اجازت لینے آتے تھے اور حرمین کے علماء نے اعلیٰ حضرت سے اپنی اجازت لینے میں فخر محسوس فرمایا۔ وہاں کے مرجع العلماء تھے، ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت پہنچے بڑا ادب کرتے تھے مکہ اور مدینے کے علماء کا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے زانوں کو چوما، ان کے زانوں کو چوما، وہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے۔ انہوں نے برجستہ کہا اے ہندی عالم احمد رضا، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے نالین کو چوموں، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کو چوموں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام دیا علماء حرمین نے، صرف اس لیے کہ جب اس نوجوان عالم دین نے میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر کسی نے غیب کے علم پر سوال کیا تو قلم سے ایسا جہاد کیا ہے، دانت کھٹے ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا، جس علم میں آپ نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ بریلوی پیدا ہوئے 1921 کے بعد، یہ ذہن میں ڈالی جاتی ہے بات۔ تم سب نئے ہو میرے عزیزو، بریلی شہر کو نسبت ہو گئی اعلیٰ حضرت سے اور ہم وہاں سے کہلائے جانے لگے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے دین و ایمان جو ہمارے سامنے پہنچا ہے وہی دین و ایمان ہے جو صدیق اکبر کا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی دین اور وہی تسلب ہمیں دکھایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اشداء علی الکفار کی، رحماء بینہم کی صفات جو صحابہ کی تھی، وہی آپ کو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ آؤ میں تمہیں چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دوں۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال ہے، کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ تم خود نئے ہو میرے بھائی، تجھے معلوم نہیں؟ مسلک جو ہے راستے کا نام ہے، راستے کو کہتے ہیں، یہ نیا نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے، ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منسوب کر کے پہچانا جاتا ہے، لیکن دین وہی ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے
آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنا بھی کہو، مسلک مخدومان ماررہ بھی کہو، جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلویوں کا کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں یہی دافع البلا ہیں، شافع ہیں، دافع ہیں، یہ تمام باتیں بریلویوں نے شروع کی۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع ہیں، دافع البلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بیماریوں کو دور کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو جلن ہو گئی، شروع ہو گئی۔ آؤ میں صحابہ کی زندگی میں تمہیں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گونگے بچے کو لے کر، گونگے بچے کو لے کر، جس کی زبان نہیں تھی، بولتا نہیں تھا، 8 سال کا یا 10 سال کا بچہ تھا۔ مجھے بتاؤ زبان دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وہ صحابیہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ کیا تم اس کو بھی، اس صحابیہ کو بھی بریلوی بولو گے؟ میرے عزیز انصاف کرو۔ زبان نہیں تھی، لے کر کے آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بانی اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، آپ منع کر دیتے۔ اے خاتون تم میرے پاس کیوں آئی؟ جا، زبان اللہ دیتا ہے، زبان قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ کی دین ہے، جا اس کے پاس۔ حضور تو کہتے، حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ خاتون آئی بچے کو لے کر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گونگا ہے، بولتا نہیں، آپ ایسا کچھ فرما دیں، ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ بولنے لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں کوئی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ سامنے اس بچے کو کیا، کہا اس بچے کو سامنے لاؤ، گونگا بچہ ہے، پیدائشی، زبان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا من انا، اے بچے بول میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ بچہ پھر سر بولنا شروع کیا۔ وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی۔ مجھے بتاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یہی تو بریلی کے امام نے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز، و صحابہ بھی یہی کہتے تھے۔ ہمارے بچوں کی لکنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے۔